بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وہ کون شخص تھا کہ جس کے بارے میں ظالم چنگیز خان نے بھی کہا تھا کہ کیا ہی خوش قسمت ہے وہ باپ جس کا یہ بیٹا ہے، اور کیا ہی مبارک ہیں وہ مائیں جو ایسے بیٹوں کی پرورش کرتی ہیں۔ اگر یہ لڑکا میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا فتح کر لیتا۔ یہ بہادر نوجوان کون تھا اور کیوں چنگیز خان اس سے اتنا زیادہ خوف زدہ تھا کہ اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا؟ یہ سب آپ سے ابھی ڈسکس کریں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے رائل ڈسکوری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری محنتوں کا قابضوں کا صلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ خواتین و حضرات، یہ شیر دل کوئی اور نہیں بلکہ شیر خوارزم سلطان جلال الدین خوارزمی ہی ہے۔ سلطنت خوارزم کا آخری بادشاہ سلطان جلال الدین خوارزمی، ان کی پیدائش 1199 میں ہوئی اور ان کے والد کا نام سلطان علاء الدین خوارزمی تھا۔ سلطان جلال الدین ایک صاف دل اور بہادر شخص تھے، اور جب 1219 میں چنگیز خان پورے لاؤ لشکر کے ساتھ خوارزم پر حملہ آور ہوا تو اس وقت ان کے والد سلطان تھے، اور سلطان جلال الدین نے چاہا کہ ان منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن ان کے والد نے انہیں روک لیا اور کہا کہ پہلے سمرقند اور بخارا کی افواج کو منگولوں سے لڑ لینے دیا جائے، اور جب منگول پسپا ہو جائیں گے تب ہم اچانک سے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں گے۔ لیکن سلطان علاء الدین کا یہ پلان بہت بری طریقے سے فیل ہوا، اور منگولوں کو سمرقند میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ پورا سمرقند تباہ و برباد ہو گیا، اور یہ ظالم منگول وہاں سے کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ کر بخارا کا بھی یہی حال ہوا۔ وہاں کے گھر جلائے گئے، وہاں کی عورتوں کو بے آبرو کیا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا اور آگ لگا دی گئی، اور پھر وہاں پر بھی گردنوں کے مینار بنا کر یہ منگول آگے بڑھ گئے، اور اب یہ ان کا اگلا ہدف یہ خوارزم ہی تھا۔ خوارزم کا محاصرہ ہو چکا تھا۔ جب منگولوں نے خوارزم کا محاصرہ کیا تو سلطان علاء الدین بھاگ گیا اور جا کر ایک جزیرے پر چھپ گیا۔ روایات میں ہے کہ اسی جزیرے پر اس کو بیماری لاحق ہوئی اور یہ اسی بیماری میں وفات پا گیا۔ اپنے والد کی موت کے بعد سلطان جلال الدین نے اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ منگولوں پر پوری طاقت سے حملے کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ حملے کرتے کرتے افغانستان تک پہنچ چکے تھے۔ اور اب جب یہ افغانستان پہنچ گئے تو انہوں نے وہاں پہنچ کر افغانی اور خوارزمی قبائل کا اتحاد کیا، اور پھر ان کے اتحاد کی مدد سے ایک منظم فوج تیار کی۔ خواتین و حضرات، میں بتاتا چلوں کہ یہ وہی دور ہے کہ جس دور میں ارطغرل کے والد سلیمان شاہ اپنے قبیلے کو لے کر خوارزم سے اناطولیہ آئے تھے۔ اب سلطان جلال الدین ان قبائل کے اتحاد سے اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ منگولوں پر ایک عبرت ناک شکست کا خوف طاری کر سکیں، اور ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے اس فوج کے ساتھ، اس لشکر کے ساتھ منگولوں پر حملہ کیا تو انہیں عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ چنگیزی فوج کی پہلی اور آخری شکست تھی۔ جب یہ خبر چنگیز خان تک پہنچی تو وہ ہل کر رہ گیا اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک طویل لشکر لے کر جلال الدین کے تعاقب میں نکلا۔ ادھر جلال الدین بھی منگولوں کے مقابلے کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے جلال الدین کے سسر اور افغانی قبائل کے سردار میں نا اتفاقی ہو گئی، اور یہ افغانی سردار رات میں اپنی پوری فوج لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور اب جب منگول حملہ آور ہوئے تو سلطان جلال الدین کے پاس صرف 30,000 کا لشکر باقی رہ گیا تھا، اور جب منگولوں نے حملہ کیا تو منگولوں کی تعداد 3 لاکھ کی تھی، اور ادھر سلطان جلال الدین کے پاس صرف 30,000 سپاہی تھے، جس کی وجہ سے سلطان جلال الدین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں مجبور ہو کر ہندوستان کی طرف بھاگنا پڑا۔ اور اب چنگیز خان بھی ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے پیچھے ہندوستان میں داخل ہو چکا تھا، اور ایک وقت وہ آیا کہ منگولوں نے سلطان جلال الدین کو دریائے سندھ کے کنارے گھیر لیا۔ چنگیز خان جلال الدین کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا، اور اس وقت جلال الدین منگولوں کی آنکھ میں آنکھ ڈالے دریائے سندھ کے کنارے ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایسی چٹان تھی کہ جس کے سامنے منگول فوج کھڑی تھی جو انہیں نوچ کے کھانے والی تھی،
اور پیچھے دریا سندھ کی ایسی لہریں تھیں کہ اگر اس میں ہاتھی بھی گر جائے تو اسے چند سیکنڈ میں بہا کر لے جائے۔ سامنے بھی موت کھڑی تھی اور پیچھے بھی موت تھی، لیکن اس وقت بھی سلطان جلال الدین شیر خوارزم کی آنکھوں میں ذرہ بھر بھی خوف نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر چنگیز خان نے کہا تھا کہ کیا ہی خوش قسمت ہے وہ باپ کہ جس کا ایسا بیٹا ہے، اور کیا ہی مبارک ہیں وہ مائیں جو ایسے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، اور اگر سلطان جلال الدین میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا فتح کر لیتا۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا سلطان جلال الدین پانی میں کود گئے یا منگولوں کے ہاتھ چڑھ گئے اور شہید ہو گئے؟ یہ ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی احباب گرد و نواح کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ رائل ڈسکوری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔